الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ فہم القرآن کورس کے لیکچر نمبر 11 میں ہم حاضر ہیں۔ حسب سابق انشاءاللہ پہلے پچھلے سبق کو ہم ریوائز کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنے اگلے لیسن کی طرف چلیں گے۔ تو کل ہم نے جو لیسن دیکھا اس میں ہم نے فعل ورب کو دیکھا کہ فعل کیا ہوتا ہے۔ فعل وہ کلمہ ہے جو زمانے کے تعین کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، یعنی کہ زمانے سے مراد ماضی، حال، مستقبل۔ مثلا ناصارا اس نے مدد کی، دورابا اس نے مارا، یا یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یکتبو وہ لکھتا ہے یا لکھے گا۔ پھر ہم نے علامات فعل دیکھیں، فعل کی پہچان کس طرح سے کی جا سکتی ہے، جس کے شروع میں قد یا لقد آ جائے، مثلا لقد یسرنا القرآن، تو وہ فعل ہوگا۔ جس سے پہلے سین زبر سا یا سوفا آ جائے، والا سوفا یؤتیک ربک فترضی، سوفا تعلمون، سیجعلون، تو یہ سارے فعل ہیں چونکہ ان سے پہلے سوفا یا سین زبر سا آ گیا۔ جس سے پہلے حرف جازم آ جائیں، ان، لم، لما، لام امر لائے نہیں، جیسے لم یلد۔ جس کے آخر میں جزم آ جائے، جیسے انصر، کل۔ اب یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے، یہ حروف جازم بھی دیکھیں گے اور سارے متعلقہ ٹاپکس ہم فیوچر میں ان کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ جس کے آخر میں نون تاکید آ جائے، تاکید پیدا کرتا ہے جملے میں، لا ینصرن۔ تو یہ ساری جو ہیں یہ فعل کی علامتیں ہیں، علامات فعل ہیں، پہچان ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد آنے والا لفظ فعل ہے۔ اب ہم فعل کی اقسام، تھوڑا سا کل میں نے اس کا ذکر کیا تھا، آج ہم فعل کی اقسام دیکھتے ہیں۔ فعل کی بنیادی طور پر دو اقسام ہیں، زمانے کی کہہ لیں، دو اقسام ہیں۔ چونکہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عام زبانوں میں، اردو میں، انگلش میں زمانے کی 3 اقسام ہوتی ہیں، فعل کی 3 اقسام ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ جبکہ عربی میں تھوڑا سا چینج ہے، ایک ہے فعل ماضی جیسا کہ اردو میں بھی ہے، جس کو ہم پاسٹ کہتے ہیں، گزرا ہوا زمانہ، اور دوسرا ہے فعل مضارع۔ اب فعل مضارع کے اگینسٹ اردو میں حال اور مستقبل دو علیحدہ سے زمانے، دو علیحدہ سے فعل ہوتے ہیں۔ انگلش میں بھی پریزنٹ اینڈ فیوچر، جبکہ عربی میں مضارع کے اندر ہی پریزنٹ اور فیوچر دونوں کا ذکر ہوتا ہے۔ اب جو جملے کا کانٹیکسٹ ہے، اس کا سیاق و سباق ہے، وہ یہ بتائے گا کہ اس کا ترجمہ ہم نے موجودہ زمانے میں کرنا ہے یا آنے والے زمانے میں۔ ہم اپنے ٹرانسلیشن والے پورشن میں آج ہی یہ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ تو فعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں کا ذکر پایا جاتا ہے۔ ماضی وہ فعل ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ کوئی کام گزشتہ زمانے میں ہوا ہے، یعنی کہ پریویس ڈیز میں، جیسے جالسا وہ بیٹھا، ذہبا وہ گیا، ناصارا اس نے مدد کی، فعالا اس نے کیا۔ اب یہ سارے کام ماضی میں ہو چکے ہیں، وہ بیٹھا تھا، گیا تھا، مدد کی تھی، اس نے کچھ کیا تھا۔ ان مثالوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیٹھنے، جانے، مدد کرنے اور کام کرنے والے معاملات زمانہ ماضی میں ہوئے تھے، اس لیے یہ چاروں فعل ماضی کی مثالیں ہیں۔ اب اس میں ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے، عام طور پر بات میں کر رہا ہوں عام طور پر کی، عام طور پر جو فعل ماضی ہوتا ہے اس میں 3 حروف پائے جاتے ہیں، جیسے یہ دیکھیں جالسا، ذہبا، ناصارا، فعالا، تینوں میں 3 حروف ہیں۔ تو عربی میں ان تینوں حروف کے نام رکھے گئے ہیں۔ پہلے حرف کو فا کلمہ کہتے ہیں، دوسرے حرف کو عین کلمہ، تیسرے حرف کو لام کلمہ۔ تو اس کی پہچان ہم سیکھتے ہیں، ابھی دیکھتے ہیں۔
جی فعل ماضی میں اصل میں 3 حروف ہوتے ہیں، جیسا کہ فعل ماضی کی پیش کی گئی مثالوں سے ظاہر ہے۔ 4 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں، جالسا، ذہبا، ناصرا اور فعالا۔ تو پہلے حرف کو فا کلمہ، دوسرے کو عین کلمہ اور تیسرے حرف کو لام کلمہ کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں جالسا، یہ جیم فا کلمہ ہوگا، لام عین کلمہ اور سین لام کلمہ۔ یہ صرف ان کی پوزیشن بتانے کے لیے ہے، صرف پوزیشن بتانے کے لیے ہم یہ جو ایک ٹرم ہے عربک میں یہ یوز کرتے ہیں۔ پہلا حرف، ہر لفظ کا پہلا حرف فا کلمہ کہلائے گا، جو دوسرا حرف ہے وہ عین کلمہ کہلائے گا چاہے حرف کچھ بھی ہو، اور تیسرا جو حرف ہے وہ لام کلمہ کہلائے گا چاہے کوئی بھی حرف آ جائے۔ جالسا میں جیم فا کلمہ، لام جو ہے وہ عین کلمہ اور سین لام کلمہ ہوگا۔ ذہبا میں جو زال ہے یہ فا کلمہ، ہا عین کلمہ اور با لام کلمہ۔ ناصرا نون فا کلمہ ہوگا، صاد عین کلمہ اور را لام کلمہ۔ فعالا میں فا کلمہ، چونکہ یہ اسی وزن پہ ہے، اسی نسبت سے اس کو فا عین اور لام کہا جاتا ہے، تو اس پر تو یہ کلمات بالکل سیم فٹ ہوں گے نا۔ فا جو ہے فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ۔ اصل میں اسی کو بنیاد بنا کر کلمات کے نام رکھے ہوئے ہیں، پہلا فا، دوسرا عین، تیسرا لام۔ تو یہ فیوچر میں ہمیں کام آئیں گے، اس کو ہم یوز کریں گے ان کلمات کی پوزیشن کو۔ تو ہم پوزیشن کی بات نہیں کریں گے، ہم فا کلمہ بولیں گے، ہم عین کلمہ بولیں گے، ہم لام کلمہ کہیں گے۔ تو یہ ہم نے دیکھا آج کے ماضی اور مضارع 2 اقسام ہیں فعل کی، 2 اقسام میں ہم تینوں زمانوں کا ذکر کر جاتے ہیں، اور اس کی ہم نے فعل ماضی کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھا۔ تو اب کل ہم انشاءاللہ تعالی فعل ماضی کی گردان دیکھیں گے، گردان کیا ہوتی ہے یہ دیکھیں گے، اور آج ہم چلتے ہیں آگے ترجمے والے سیکشن کی طرف۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یخادعون دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مطلب یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ دھوکہ دیا جائے۔ اب یہ دیکھیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں سے مراد ہے چاہیں گے، یخادع اللہ کو، والذین واو اور الذین وہ جن کا ذکر پہلے ہوتا آ رہا تھا، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ سوری، اس کا الذین کا جو ریلیشن ہے وہ آمنو کے ساتھ ہے۔ یخادعون دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور وہ جو ایمان والے ہیں ان کو۔ وما اور نہیں، واو کا مطلب اور، ماں کا مطلب نہیں، چونکہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ جو کلمہ ماں ہے، لفظ جو ماں ہے، یہ 3 طرح کے جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے، 3 اس کے مطالب ہوتے ہیں۔ ماں کا ایک مطلب ہوتا ہے نہیں، ایک مطلب ہوتا ہے جو، اور ایک مطلب ہوتا ہے کیا۔ تو یہ بھی کانٹیکسٹ سے، سیاق و سباق سے پتہ چلے گا کہ یہاں پر کس میننگ میں استعمال ہوا ہے۔ اور نہیں یخدعون دھوکہ دیتے یا دے سکتے، الا مگر، انفسہم نفس اپنے، وہ اپنے ہی نفسوں کو، اپنی ہی جانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کو اور ایمان والوں کو کیا دھوکہ دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ استغفر اللہ ہر طرح کی بات جانتے ہیں، تو دینا، اس لیے یہاں پہ اس کا ترجمہ کیا گیا دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ ان کی یہ خواہش ہے کہ ہم دھوکہ دیں، دھوکہ کریں، لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اور ایمان والوں کو دھوکہ کیوں نہیں دے سکتے؟ اس کی ایک آپ کو میں حدیث مبارکہ یہاں پہ شیئر کرتا چلوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ پس بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اس لیے مومن کو بھی دھوکہ دینا بڑا مشکل ہے، مومن ہو سے ہی، نام کا مسلمان نہ ہو
مومن ہو سے ہی اس کو بھی دھوکہ دینا بڑا مشکل ہے، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے جانوں کو، اپنے آپ کو۔ وما یشعرون، اور نہیں شعور رکھتے، لیکن ان کو اس کا ادراک ہی نہیں ہے۔ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ، وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دیں، لیکن اصل میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس بات کا شعور بھی نہیں رکھتے، انڈرسٹینڈ بھی نہیں کرتے اس کو، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس کے بعد فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ فی میں حروف جر، قلوبہم، ہم جو ہے یہ ضمائر میں سے ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ ضمائر متصلہ جڑی ہوئی، قلوب دل، ان کے دلوں میں مرض، مرض ہے، بیماری ہے، ان کو تکلیف ہے، بیمار ہے ان کے دل۔ فزادہم، پس زیادہ کر دیا، یہاں پر بھی یہ دو ڈیفرنٹ یہ ورڈز ہیں، فا زبر فا، پس زیادہ، زیادہ، چونکہ ہم کلر اسکیم یوز کر رہے ہیں تو یہاں پر اس کو بھی مجھے ڈیفرینشیٹ کرنا تھا لیکن وہ نہیں کر سکا۔ تو فزادہ، پس زیادہ کیا یا زیادہ کی، ہم، ان کی، کیا زیادہ کی؟ بیماری، پس زیادہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری، اللہ نے۔ اب یہ دیکھیں، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس تین طرح کی حالتیں ہوں گی اس اسم کی، ایک رفعی حالت، ایک نسبی حالت اور ایک جری حالت۔ تو یہ فاعل کے لیے رفعی حالت آتی ہے، تو اللہ یہاں پہ فاعل، اللہ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا، مارادن، بیماری۔ وَلَهُمْ، واو اور لام زبر لا، لیے، ہم، ان کے، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک، بما بازر بھی ساتھ یا سبب، ماں جو کچھ۔ اب یہاں پر ماں جو کے میننگ میں آ گیا، یہاں پر جو آپ کو بتایا تھا تین اس کے میننگ ہوں گے، ایک ماں نہیں کے لیے، ایک ماں جو کے لیے، اور تیسرا ہے کیا کے لیے، وہ بھی کہیں آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو دردناک عذاب ہے ان کے لیے، بیما، اس بات کے سبب جو کانو تھے، یکذبون، جھٹلاتے، جو وہ جھٹلاتے تھے، جھٹلانے کے سبب سے، اس جھٹلانے کی وجہ سے ان کے اوپر دردناک عذاب ہے۔ چونکہ آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی اس آیت مبارکہ میں دی گئی ہے، اور ایک حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ جانتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعرفونہ، اے حبیب آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاجدار ختم نبوت کو، یعرفونہ آپ کو پہچانتے ہیں، کما، کاف زبر کا، جیسا کہ، ماں، کما، جیسا کہ، یعرفونہ پہچانتے ہیں، ابناءہم، ابن بیٹا، ابناءہم ان کے بیٹے، ان کے اپنے بیٹے، وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو اتنی پہچان کے باوجود جو جھٹلاتے ہیں، اس جھٹلانے کے سبب سے ان کے اوپر یہ دردناک عذاب ہے۔ تو ایک بلکہ مجھے پھر یاد آ گیا، ذہن سے نکل گیا تھا، آپ کو میں نے ایک دعائے مبارکہ کا ذکر پہلے بھی کیا تھا، انشاءاللہ نیکسٹ کسی لیکچر میں اس کو میں ایڈ کروں گا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری ایک دعائے مبارکہ ہے جو کہ اکثر مانگا کرتے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ تو یہ بھی ذکر کریں گے کہ ہم اکثر اوقات، عام طور پہ عام لوگ بھی، ہم مسلمان بھی گناہگار ہیں، تو ہم بعض اوقات کوئی چیز دیکھتے ہیں، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ حق ہے، لیکن اس کو ماننے پر ہماری طبیعت مائل نہیں ہوتی، ہمیں کوئی ہماری انا ہمارے آڑے آ جاتی ہے۔ تو اس پہ ایک اور لیکچر بھی ہے میرا قبولیت حق کے بارے میں، انا پرستی اور قبولیت حق، یوٹیوب پہ موجود ہے، وہ بھی آپ سن سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے کسی لیکچر میں ملیں گے، کل انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔